وضو میں پانی کس حد تک بہانا یہ فرض ہے، اس کی تفصیل۔ شرعاً دھونے کا جو مفہوم ملتا ہے اور شرعاً جو دھونے کا مفہوم ثابت ہوتا ہے، یہ اس وقت تک متحقق نہ ہوگا جب تک کہ کم از کم اعضائے وضو سے، جو وضو کے اعضاء ہے، یہ حصہ پورا اور یہ پورا حصہ جو ہے، یہ اس کو اعضائے وضو کہتے ہیں، کم از کم وضو کے عضو کو ترک کرنے کے بعد اس سے ایک آدھ قطرہ پانی کا ٹپک جانا، یہ اس پر جو ہے شرعاً دھونے کا مفہوم متحقق ہوتا ہے۔ اور اگر پانی نہیں ٹپکا تو پھر یہ دھونا، غسل یہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ممسوح، چھونا ہو گیا، مسح کے قبیل سے ہو گیا یہ۔ اس لیے جب تک کہ ایک آدھ قطرہ نہ ٹپکے اس وقت تک اس پر دھونے کا مفہوم متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آپ نے دھویا ہے۔ اگر اس قدر بھی پانی نہیں ٹپکا تو دھونے کا فرض ادا شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا، اس کو دھونا نہیں کہیں گے۔ مثلا کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو تر کر لیا، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بتلا رہا ہوں کہ جیسے یہ سمجھیے کہ یہ برف کی ایک سلی ہے، ایک فرض کرنے کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ برف کا ٹکڑا ہے، اس برف کے حصے کو لیا اور اس طریقے سے جو ہے اس پورے پہ اس طریقے سے جو ہے یہ کر دیا، ہاتھ پر پورے پر مل دیا۔ اب اس طریقے سے ہاتھ کو صرف تر کر لینا، تو اس طریقے سے تر کر لینے پر دھونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پیر کو تر کر لیا، چہرے کو پورے چہرے پر اس طریقے سے جو ہے مل لیا، اب یہ پورا بھیگ چکا ہے، تو اس پر دھونے کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ دھونے کے لیے کم از کم فقہا نے جو لکھا ہے وہ ایک دو قطرے اعضائے وضو سے ٹپک جائے، تب اس پر دھونے کا اطلاق شرعی اعتبار سے ہوتا ہے، اس سے قبل نہیں۔ لہذا کوئی قطرہ نہیں ٹپکا ہے اگر اعضائے وضو سے، تو اس صورت میں اس پر دھونے کا اطلاق ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے شامی تحتاوی علی مراقی الفلاح وغیرہ کے اندر، جس کی عبارت ہے غسل الوجہ ای اسالت الماء مع التقاطر ولو قطرۃ وفی الفیض اقلہ قطرتان فی الاصح۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، شامی میں اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں یدل علیہ صیغۃ التفاعل ثم لا یخفی ان ھذا بیان، پھر آگے کہتے ہیں لأنہ فی صدد بیان الغسل المفروض وغیرہ وغیرہ جو ہے عبارت یہاں نقل کی گئی ہے۔ یہ پوری عبارت وہاں دیکھیں گے تو تفصیل وہاں ملے گی۔ بہرحال یہ عبارت شامی کی پہلی جلد صفحہ 209 کی ہے، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اور بیروت کراچی کا چھپا ہوا یا دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 187 اور 188 پر ہے۔ مراقی الفلاح اس کے صفحہ 32 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کتاب کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 142 اور 43 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر اسلامی تعلیم الاسلام کا رسالہ وغیرہ جو ہے ان سب کتب کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تفصیل جو میں نے آپ کو بتلائی وہ چھوٹی کتابوں میں نہیں ہے، اس لیے بڑی کتابوں کی طرف اس کے لیے مراجعات کرنا یہ بہتر ہوگا۔